اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الوصایا، حدیث نمبر 2766، اردو ترجمہ۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور دہکتی ہوئی آگ ہی میں جھونک دیے جائیں گے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے سور بن زید مدنی نے بیان کیا، ان سے ابو غیث نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 2767، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مالوں میں بہتری کا خیال رکھنا ہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ ان کے اموال میں ساتھ مل جل کر رہو تو بہرحال وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنوارنے والے اور فساد پیدا کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی وصی بناتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال و جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی باصورت پیدا کرنے کے لیے غور کریں۔ طاؤس تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ آیت پڑھتے کہ اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ عطا نے یتیموں کے بارے میں کہا، خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے، اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے۔ حدیث نمبر 2768، اردو ترجمہ۔ سفر اور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہو، اور ماں اور سوتیلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، اس لیے ابو طلحہ جو میرے سوتیلے باپ تھے میرا ہاتھ پکڑ کر انس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں
جسے میں نے کر دیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا۔ اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2769، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے ایک زمین وقف کی جو مشہور و معلوم ہے، اس کی حدیں بیان نہیں کی تو یہ جائز ہوگا اسی طرح ایسی زمین کا صدقہ دینا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینے کے انصار میں سب سے بڑے مالدار تھے، اور انہیں اپنے تمام مالوں میں مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک اپنے ان مالوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہوں، اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسند بیرہا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے۔ آپ نے بجائے رابح کے رائح کہا، یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو ہوا تھا، اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سب سن لیا، اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے ناطے والوں کو دے دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ اسماعیل عبداللہ بن یوسف اور یحییٰ بن یحییٰ نے مالک کے واسطے سے رابع کے بجائے رائح بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 2770، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم کو زکریہ بن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ ان کی طرف سے خیرات کریں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ میرا ایک پرمیوہ باغ ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ حدیث نمبر 2771، اردو ترجمہ۔ اگر کئی آدمیوں نے اپنی مشترک زمین جو مشاع تھی، تقسیم نہیں ہوئی تھی، وقف کر دی تو جائز ہے؟ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طواف یزید بن حمید نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور بنی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کر لو،
انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تو اللہ ہی سے اس کا مول لیں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوصایا کی حدیث نمبر 2766 سے 2771 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔